بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله ونستعينه ونستغفره. روى الإمام مسلم عن أم المؤمنين عائشة الصديقة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، أو كما قال صلوات ربی وسلام علیہ. گزشتہ دو خطبات جمعہ میں رب ذوالجلال کی توفیق سے نفل نمازوں کے فضائل کے حوالے سے کچھ ٹوٹی پھوٹی گزارشات اللہ کی توفیق سے عرض کرنے کی حقیر سی کوشش کی گئی. نفل نمازوں میں کچھ نمازیں ایسی ہیں، اور نفل نماز سے مراد فرضوں کے علاوہ اس میں سنتیں بھی ہیں اور نوافل بھی ہیں. اس میں سنن مؤکدہ بھی ہیں، غیر مؤکدہ بھی ہیں. تو نفل نماز میں سے بہت بڑی شان والی، بہت بڑے اجر و ثواب والی اور بہت زیادہ قدر و منزلت والی ایک نفل نماز، جس کو عام طور پر سنت مؤکدہ کہتے ہیں، وہ فجر کی فرض نماز سے پہلے 2 رکعتیں ہیں. ان 2 رکعتوں کی کیا حیثیت ہے اللہ کریم ہی بہتر جانتے ہیں. احادیث شریفہ اور حضرات محدثین کی شرح کے مطابق اللہ ہی کی توفیق سے کچھ بات سمجھنے سمجھانے کی عاجزانہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. اللہ کرے کہ موت کے دن تک ان 2 رکعتوں کا مجھے، آپ کو، ہمارے کنبوں کو اور پوری امت کو کما حق ہو ادا کرنا ہمیں اس سے محروم نہ کرے. میری آپ کی زندگی میں وہ دن نہ آئے جس دن ہم کسی سبب سے یہ 2 رکعتیں ادا نہ کر پائیں. اللہ قادر ہے، جو چاہیں سو کریں، لیکن تمنا، التجا، آرزو، امنگ یہی ہے. اس کے بارے میں جو بہت کچھ ہے، ہمارے سبق کی پہلی بات امام مسلم رحمہ اللہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: فجر کی 2 رکعتیں، مراد فجر کی 2 سنتیں، فرمایا دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ بہتر. دنیا صرف G11 F سیریز پورا اسلام آباد نہیں، دنیا ساری کی ساری، اور جو کچھ اس میں ہے اس سب سے زیادہ شاندار، بہتر فجر کی یہ 2 سنتیں ہیں. فجر کی سنتوں کے بارے میں اور کچھ نہ ہو، اور مجھے آپ کو اس بات کا یقین آ جائے، تو کیا ہم میں سے کوئی پسند کرے کہ کسی قیمت پر ان 2 سنتوں کو ضائع کرے؟ نہیں کرے. اب سنیے
دو علماء امت کا بیان کہ ان 2 رکعتوں کی جو فضیلت بیان کی گئی ہے وہ کیا ہے اور کیوں ہے. اللہ جانے حضرات محدثین نے کیا کچھ بیان کیا ہے. انہی میں سے ایک شاہ ولی اللہ محدث دہلوی وہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ دنیا اور تمام چیزیں جو اس میں ہیں ان سے قیمتی ہے. فرماتے ہیں دنیا ساری کی ساری وہ فانی ہے یا غیر فانی؟ جواب دیجیے. ختم ہونے والی ہے یا نہ ختم ہونے والی ہے؟ اور ان 2 کا جو اجر و ثواب ہے جو اللہ کریم آخرت میں دیں گے وہ کبھی ختم ہونے والا ہے؟ ایک فانی چیز اگر کچھ ہو بھی تو ایک دائمی چیز، ابدی چیز، ہمیشہ رہنے والی چیز کا مقابلہ کیوں کر اور کیسے کر سکتے؟ دوسری بات انہوں نے فرمائی دنیا کی جو نعمتیں ہیں ان کے ساتھ اللہ کریم نے تکلیف وہ بھی نفی کی ہے. اولاد اللہ کریم نے کتنی بڑی نعمت بنائی ہے. جن کے پاس اولاد نہیں ان سے کوئی جا کے پوچھے. لیکن جب اولاد بگڑتی ہے اللہ اکبر، اللہ کسی کی اولاد نہ بگڑے، اور جو بگڑے ہیں اللہ ان کو سیدھا کر دے، اور جو بے اولاد ہیں اللہ ان کو نیک اولاد. اب جب اولاد بگڑتی ہے تو پھر وہ نعمت رہتی ہے. اچھی اولاد اور اچھی نہ بھی ہو پھر بھی اولاد جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ماں باپ کے سینے پر کیا ہوتا ہے؟ اولاد ان میں سے جس کا انتظار ہو اگر 10 منٹ لیٹ ہو جائے تو دماغ کن کن وادیوں میں جا کے بھٹکتا ہے. نعمت ہے بہت بڑی لیکن اس کے ساتھ دنیا میں ہے تو تکلیف ہے. مال کتنی بڑی نعمت لیکن اس کے ساتھ اس کے جو مصائب ہیں وہ کچھ کم ہیں. کئی لوگوں کی ہلاکت اس کا سبب ان کا مال ہی بن جاتا ہے. مال آیا، اولاد میں مال کا نشہ آیا اور پھر کیا ہوا بیان کرنے کی بات. شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں دنیا اور اس کی چیزیں ان 2 رکعتوں کا کیا مقابلہ کریں کہ ان 2 رکعتوں کا فائدہ اجر و ثواب دائمی، ابدی، غیر فانی، سرمدی، لازوال اور ہمیشہ کا ہے. اور دنیا کا ہر فائدہ کتنا بھی بڑا ہو وہ فانی ہے، مٹ جانے والا ہے، عارضی ہے، وقتی ہے. اور دنیا کے ہر فائدہ کے ساتھ، ہر پھول کے ساتھ کانٹے ہیں، اور ان 2 کا جو فائدہ ہے اس کے ساتھ پھول ہی پھول ہیں، کانٹوں کا نام و نشان ہے. علامہ طیبی نے اس حدیث کی شرح میں ایک سے زیادہ باتیں بیان کی. اللہ ان کو جزائے خیر دے. ان میں سے ایک معنی یہ بیان کیا کہ یہ جو فرمایا یہ 2 رکھتے ہیں دنیا و آخرت کی ہر چیز سے، تمام چیزوں سے بہتر ہیں. فرماتے ہیں مراد یہ ہے، توجہ فرمائیے، اگر کسی شخص کے پاس ساری دنیا ہو اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دے
اس کا جو اجر و ثواب ہے یقیناً بہت ہوگا. ان 2 رکعتوں کا اجر و ثواب ساری دنیا کے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بھی زیادہ. میں نے پڑھا تو میں حیران ہوا. پھر دل ہی میں یہ خیال آیا اللہ پاک جو چاہیں سو کریں، کون ہے ان سے پوچھنے والا؟ لا يسأل عما يفعل وهم لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. اللہ جو کرے. ثابت شدہ بات حدیث شریف میں ہے، آدمی پاکیزہ کمائی سے ایک کھجور کے برابر خرچ کرے، اللہ سے پہاڑ سے زیادہ کرے. تو اللہ جو چاہیں کریں، مجھے آپ کو کیا سوال کا حق ہے؟ انہی 2 رکعتوں کے بارے میں ایک دوسری حدیث شریف فرمائیے. امام مسلم ایک دوسری حدیث شریف سماعت فرمائیے. امام مسلم نے اما عائشہ ہی سے روایت کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لہما احب الی من الدنیا وما فیہا. یہ 2 رکعتیں، واجب توجہ کرو، سالم توجہ کرو، یہ 2 رکعتیں کیا ہیں؟ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے ان سب سے مجھے زیادہ محبوب ہیں، زیادہ پیاری. اگر مجھے آپ کو اس بات کا علم اور یقین ہو فجر کی اذان کے بعد ان 2 رکعتوں کے ادا کرنے کے لیے آنکھ کھلے گی یا بند رہے گی؟ بیگم کو یا ماں کو یا بابا کو یا دادا کو بار بار چکر لگانے پڑیں گے؟ اگر یقین ہو جائے کہ میں سی ڈی اے کے دفتر کے باہر لائن میں لگوں گا تو نئے کھلنے والے سیکٹر میں مفت نہیں، سرکاری قیمت پہ پلاٹ کی رجسٹریشن ہو جائے گی. فجر سے پہلے جا کے کتاریں لگتی ہیں کہ نہیں؟ اللہ مجھے آپ کو یقین دے. آج کے سبق کی تیسری بات، تیسری حدیث شریف امام بخاری اور امام مسلم نے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہی روایت کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نفل نماز کا جو اہتمام کرتے ان میں سب سے زیادہ، توجہ فرمائیے، اور بیان کرنے والی کون ہے؟ اما عائشہ. کیا وہ نہیں جو اپنے شوہر نامدار بے مثال شوہر کو بیویوں سے ہٹ کر سب سے زیادہ جانتی، اور غالب خیال ہے کہ بیویوں میں سے بھی جو ان کے موجودگی میں تھی، غالب خیال یہ ان سب سے بھی زیادہ جانتی. وہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نفلی نمازوں کا جتنا، یعنی غیر فرضی نمازوں کا جو اہتمام کرتے، ان میں سے سب سے زیادہ اہتمام کس کا ہوتا؟ فجر کی ان 2 سنتوں کا. چوتھی بات، ان 2 رکعتوں میں کیا پڑھنا ہے؟ امام ترمذی اور امام ابن ماجہ رحمہم اللہ تعالی نے سیدنا ابن عمر، جب صحابی کا نام آئے تو فوراً کہا کرو رضی اللہ تعالی عنہ، اگر ایک ہو، اور اگر باپ بیٹا صحابی ہو تو رضی اللہ تعالی عنہما. سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں، اللہ اکبر، میں اور میرا سب کچھ ان پر قربان ہو جائے. کہتے ہیں میں نے 1 ماہ، صاحبان جی ریسرچ ہو رہی ہے،
آج ریسرچ کرتے ہیں، جاؤ جا کے دیکھو سڑکیں صاف ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی. اور یہ تو اچھی بات ہے، باقی جن کاموں کی ریسرچ ہو رہی ہے، کتنے بچے ہیں تاکہ ان کو کس طرح مارنا اس کی سوچا جائے. ایسے ہی ہے نہیں، حکم یہی ہے. جو ایڈ دیتے ہیں ان کا حکم ہے لاؤ خبریں تاکہ تمہارا بیڑا. اور یہ ریسرچ ہو رہی ہے، کہاں وہ پاکیزہ لوگ اور کہاں ہم. اس کے بعد خالی 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 نقطے موجود ہیں، جو چاہیں لگا دیں. فرماتے ہیں میں نے 1 ماہ آج کے زمانے میں ریسرچ کی، مشاہدہ کیا. میں نے 1 ماہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ فجر کی نماز میں، فجر کی نماز سے مراد یہاں فجر کی سنتوں میں کیا پڑھتے تھے. تو میں نے دیکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی جو 2 سنتیں پڑھتے، پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھتے. آج کے سبق کی 5ویں بات، ان 2 سورتوں کے پڑھنے کی کیا حیثیت ہے. سبحان اللہ، جس بات کو ہم معمولی نہیں شاید اپنی کتاب میں شامل نہیں کرتے، اس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تفصیل بیان کی. 5ویں بات، پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھنے سے اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھنے سے کیا ملتا ہے. اب آپ یہ سمجھ آ رہی؟ بیٹا میری طرف بس دیکھو کیا ملتا ہے. سماعت فرمائیے ثابت شدہ حدیث امام ابن حبان اور امام طحاوی رحمہم اللہ تعالی نے روایت کی. سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما اس کے راوی ہیں. ایک شخص بیان کرتے ہیں، ایک شخص آیا، کھڑا ہوا، نماز کا آغاز کیا اور اس نے پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھی، یہاں تک کہ اس نے مکمل سورت پڑھ لی. اب اسے کیا سرٹیفکیٹ ملا، کیا شہادہ ملی؟ خان صاحب کی بات واضح ہو رہی ہے. کیا سرٹیفکیٹ ملا؟ رب العالمین گواہ ہے، دنیا کی ساری یونیورسٹیوں کی اسناد سرٹیفکیٹ جمع ہو جائیں، اس سرٹیفکیٹ کا مقابلہ نہیں کر سکتے. سماعت فرمائیے کیا سرٹیفکیٹ ملا؟ ھذا عبد قد عرف ربہ، یہ ہے وہ بندہ جس نے اپنے رب کو پہچان لیا. میرے ساتھ سب بولو، ھذا عبد قد عرف ربہ، یہ بندہ وہ ہے جس نے اپنے رب کو پہچان لیا. حکیم صاحب امید آج بھی ہم اگر اخلاص سے یہ سورہ مبارکہ صحیح وقت پر سنت کے مطابق سنت ادا کرتے ہوئے پڑھیں گے تو اللہ کے ہاں تو بخل نام کی چیز کی بے کا نقطہ بھی. جب اس شخص نے دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا عبد قد آمن بربہ، یہ ہے بندہ جو یقیناً اپنے رب کے ساتھ ایمان لایا. اللہ اکبر. پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھنے سے رب کو پہچاننے کا سرٹیفکیٹ ملا.
دوسری رکعت میں قل هو اللہ پڑھنے سے رب کے ساتھ ایمان کا سرٹیفکیٹ، اور جو نیک بخت کہیں یا کیا بخت کہیں سرے سے فجری گول کر جاتے کرنا صاحب جی. اور کہاں مسلمانوں کے گھر، اور کہاں اللہ نہ کرے ایسا گھر ہی نہ دے، نہ ایسی اولاد دے ہمارے گھر، اور ہم ٹوپی سر پہ رکھی اور آگے بڑے دیندار بنے. اللہ کے لیے تنہا جنت میں جانے کا ارادہ نہ کیجیے، سب کو لے کے جانا، اور کوئی ہمارے بس میں نہیں، کوئی ہمارے بس میں نہیں. 3 سالہ بچہ نہیں ہم چاہیے، لیکن کوشش تو کریں مسٹر صاحب، زور تو پورا لگائیں اور رب کے حضور گر گڑا کے دعائیں کریں. فیوچر فیوچر بولتے رہتے ہیں، کیا ہے فیوچر؟ اللہ گواہ ہے، اگر دین نہیں فیوچر خاک ہے. اگر دین ہے تو اللہ سب کچھ دے، مال بھی دے، بنگلے بھی دے، ہوائی جہاز دے، خیر ہی خیر. لیکن کب؟ جب دین کی چھتری کے وگرنا کوئی خیر. چھٹی بات، ہمارا دین اس میں آسانی ایسا نہیں، یہ پابندی نہیں کہ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون ہی اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ ہی پڑھی جائے. ان کا پڑھنا ان کی شان زیادہ ہے، ان کی خصوصی فضیلت ہے. دیگر مقامات سے آیات مبارکہ بھی تلاوت کی جا سکتی ہے. میرے سامنے احادیث ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر سورتوں کی آیات مبارکہ کی تلاوت بھی کی، البقرہ کی، آل عمران کی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی. 7ویں بات، ان 2 رکعتوں میں لمبا قیام، لمبی نماز نہیں پڑھنی. سبحان اللہ. عام طور پر زیادہ فضیلت والی بات کیا ہے؟ جواب دو قریشی صاحب. لمبی نماز. لیکن یہاں زیادہ ثواب والی بات کیا ہے؟ زور سے بولو. شارٹ پڑھ. اللہ اکبر. یہ ہے دین. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کام پر مہر ہے اس کی شان دوبارہ، اور جو اس مہر سے خالی ہے 100 گنا زیادہ ہو جائے وہ اس چیز کو نہیں پہنچ سکتا جس پر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہے. اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم ناقار اہل حدیث، ہمارا مذہب، ہمارا دین، ہمارا منہج مسلک یہ ہے. کو گالی دے، برا کہے، اس کے منہ میں لڈو ڈال، لیکن یہ بات چھوڑنے والی نہیں. تو 7ویں بات یہ عرض کر رہا ہوں، ان 2 رکعتوں میں سنت طریقہ یہ ہے کہ نماز کو مختصر کیا جائے. امام بخاری، امام مسلم اور امام مالک اور رحمہم اللہ تعالی نے اما حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کیا، بے شک جب مؤذن چپ ہوتا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 سنتیں پڑھتے اور آپ وہ 2 رکعتیں ہلکی پھلکی پڑھتے، اور یہ 2 رکعتیں نماز کے قائم کرنے سے پہلے کر پڑھتے، یعنی فرض نماز سے پہلے. اسی حوالے سے کچھ مزید بات ہے، وقت ہو چکا. اللہ کی توفیق سے اسی بات سے آئندہ گفتگو کا آغاز کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ کہنے سننے کی غلطی کو معاف کرے.
ہماری نیتوں کی، ہمارے اقوال کی، ہمارے اعمال کی اصلاح فرمائے، اور موت تک کوئی دن فجر کی ان 2 سنتوں کے سنت کے بغیر پڑھنے سے اپنی رحمت سے محفوظ رکھے۔ تا زندگی 2 رکعتیں سنت کے مطابق ادا کرنا اپنے فضل و کرم سے ہماری اولاد و کنبے اور پوری امت کے نصیب میں فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔